خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. مفت کا ثواب ملتا رہے گا جب تک مسجد میں رہیں گے. اور یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب افطاری سامنے آ گئی، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطاری نہیں کر سکتے. البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے. چاہیں تو بار درود پاک پڑھ لیں، آپ بھلے افطاری کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11. جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کے سبب 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ. سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. آج 1440 سے ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی کا 8واں روزہ ہے. عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ رمبیل سنت کے فیس بک پیج پر جو سوال ہے اس میں یہ آیا ہے کہ قرآن کریم میں جو سجدے ہیں تو کیا وہ لازمی ادا کرنے ہیں؟ اس کے شرائط کے ساتھ واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرائط سے مراد جیسے کہ آپ نے وہ آیت مبارکہ پڑھی یا سنی، پھر اس کے مزید بھی مسائل ہیں. تو اب آیتیں جیسے کہ اب مسجد میں نماز ہو رہی ہے، آیت پڑھی جاتی ہے تو امام صاحب سجدہ تلاوت کرتے ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، آیت سجدہ آپ نے پڑھی تو یہ سجدہ آپ پر واجب ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے دن کو لگائے، چاہے دوپہر کو لگائے، چاہے عصر کے بعد لگائے، بالکل نہیں ٹوٹتا، مکروہ بھی نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں احمد پور شرکیہ سے محمد جہانگیر بات کر رہا ہوں، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری عمر مبارک 15 سال ہے اور میرے بال، سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہیں، اور میں کہیں جاتا ہوں تو میرے مذاق اڑاتے ہیں لوگ، مجھے کہتے ہیں کہ اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے، تو میں ان کو کیا جواب دوں؟ بال مبارک آپ کے سنہرے، یہ کش 15 اور بال سفید، یہ تو پھر ان کا کلر بھی وہ جو جس کو بھورا کلر بولتے ہیں، تو جن کے بھورا کلر ہوتا ہے ان کے بال سفید ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے.
اللہ کی رضا پر راضی رہیں. ایک بہت بڑے عالم دین ہوئے جو ابھی دنیا سے رخصت ہوئے، اعلیٰ حضرت کے خاندان کے، تاج الشریعہ مولانا اختر رضا خان صاحب. ان کا رنگ بھی بھورا تھا، بال بھی اسی طرح کے سفید یا یہ مطلب بھورے ٹائپ کے تھے. تو بہت بڑے عالم تھے، دنیا کی مشہور شخصیت ہے. تو یہ کہ دل پر لیں گے اور آپ احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے تو آگے ترقی کرنا مشکل ہو جائے گا. نتھنگ، اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ چاہے آپ بھی بہت بڑے عالم دین بن جائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں اس میں، جیسا اللہ نے بنایا ہے. بظاہر لگتا نہیں کہ رنگ بھورے ہونے کی وجہ سے کہہ رہے ہوں. یہ کہہ رہے تھے کہ عمر مبارک میری 15 سال ہے اور بال ابھی سے سفید ہو گئے ہیں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. یہ مطلب میرا گمان ہے کہ شاید ان کا رنگ بھورا ہو. تو ان کے سفید ہوتے ہیں. عام طور پر 15 سال کی عمر میں بال سفید ہوتے نہیں ہیں کسی کے. اگر یہ ہوا ہے تو یہ عالم کی عجائبی ہے. نزلے کی وجہ سے سفید بال ہو جاتے ہیں، اکا دکا ہو جائے پورے بال سفید. بہرحال یہ کہ آپ گھبرائیں نہیں، اور اس کو اگر کرنا ہے تو لال کر لیں، کالا نہیں کرنا، لال رنگ کر لیں، مہندی لگا لیں، ورنہ ایسے رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ عادی ہو جائیں گے، لوگ مذاق کرتے رہیں گے. اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو بھی معاف کر دے بیچاروں کو. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، گناہ ہے کسی مسلمان کا دل دکھانا، مذاق اڑانا. تو جو کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ظفر اطاری اٹلی کے شہر وچنزا سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ سے سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی کے ہاں 2 بچیاں پیدا ہوئی ہیں، تو انہوں نے ایک کا نام صفا اور دوسری کا نام مروہ رکھ دیا ہے. کیا ان کا ایسے نام رکھنا جائز ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. جائز ہے، صفا مروہ کی یاد ہے اس میں. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا میرے سننے سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی سے جھوٹا وعدہ کیا ہو اور بعد میں اس کا احساس ہو کہ میں نے غلط کیا تو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا یا اس شخص سے معافی مانگنی ہوگی؟ اب اس میں ظاہر ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں بندے کی حق تلفی بھی ہے یا نہیں. توبہ تو بہر صورت فرض ہے اس کی توبہ کرے، لیکن اگر اس کا حق بھی تلف ہوا ہے، مثال کے طور پر اس کو بلا لیا کہ وہ فلاں جگہ تم کھڑے رہنا میں آ رہا ہوں، اب وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا، بور ہوتا رہا، پریشان ہوتا رہا. تو ایک مسلمان کو اپنی تکلیف دی، اس کو پریشان کیا، تو اب اس سے معافی بھی مانگ لے کہ میں نے آپ کو تکلیف دی تھی، میری کوئی آنے کی نیت نہیں تھی، خواہ میں نے آپ کو تنگ کیا تھا. تو ایسا کوئی بھی حق العبد، بندے کا حق بھی طلب ہوتا ہے تو بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی، ورنہ یہ کہ صرف توبہ کافی. آپ نے پچھلے ایک مدنی مذاکرے میں یہ فرمایا تھا کہ سوال یہ آیا ہے کہ گھر چلانا آسان نہیں ہے تو حقوق بھی بڑھ جاتے ہیں. آپ اس شخص کو کیا مدنی مشورہ دیں گے جو اس ڈر سے نکاح نہ کرنا چاہے کہ میں حقوق کیسے ادا کروں گا؟ بعض بیبیاں ہوئی ہیں ایسی صحابیات جو اسی خوف سے جب انہوں نے سنے نا شوہر کے احکام تو وہ نہیں کرتی تھی، کہا کہ ہم شوہر کا حق ادا کر نہیں سکتی. اس طرح مطلب یہ کہ مگر اب یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی خاندان میں مسائل کھڑے ہوئے ہوں اور ہم مدنی پھول دیں اور کچھ مسائل بڑھ جائیں. اس میں جو مجھے جو آپ کا وہ ایک جواب یاد آ رہا ہے وہ کچھ گھریلو مسائل سے متعلق تھا کہ اس طرح کی اگر چیزیں ہوں گی تو یہ گھر چلانا کوئی نانی ماں کا گھر نہیں ہے کہ اس کے اندر برداشت، صبر و قوت سب چاہیے ہوتی ہے. تو اب ذرا دنیا بھر کے لوگ کام کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ آدمی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی بھی صورت پیدا کرے گا. پاپا ظاہر اب یہ کہ پھر اگر بیوی بچوں کے حقوق سے ڈر رہا تو ماں باپ کے حقوق سے دستبردار کیسے ہوگا؟ وہ تو اب ماں باپ تو ہو گئے، ماں باپ نہ تھے تو اب پیدا نہ ہوتے، تو ماں باپ تو ہو گئے، اب ان کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، پھر اگر آپ محلے میں رہتے ہیں تو پڑوسیوں کے حقوق، اب کاروبار کرتے ہیں تو اطراف والوں کے حقوق، گاہکوں کے حقوق،
तो ये क्या वो हुकूक का तो जाल बिछा हुआ है, यानी आप जंगल में जाकर क़याम करें किसी गार में तो हो सकता है कोई जानवरों के हुकूक आपको लागू पड़े। तो इसलिए आप दुनिया में पैदा हो गए तो हुकूक ही हुकूक है, तो इसलिए वो दिल बड़ा रखें। और अगर माँ बाप फरमाते हैं तो और कोई शरई आपको रुकावट नहीं है या कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है तो आप शादी कर लें, मशवरा यही है। तो माँ बाप राजी हो जाएंगे ना, इसमें माँ बाप की दुआ होगी तो इंशाअल्लाह घर भी चलेगा। और बाबा हदीस पाक में ये खुलास हदीस का ये मजमून मुझे याद आ रहा है कि निकाह करो कि इससे तुम्हारा आधा दीन महफूज हो जाता है और आधे के बारे में अल्लाह से डरो। सल्लु अलल हबीब। और बाद सूरतों में तो निकाह फर्ज हो जाता है। अब निकाह फर्ज हो तो हुकूक से डरना, तो फिर ये जो मसला खड़ा हुआ फर्ज तर्क करने का बाद सूरतों में वाजिब होता है। ये सारा देखना होगा, इसकी तफसीलात के लिए मुताला कीजिए आप। अज़मतुल्लाह खान है, कहते हैं तौबा कबूल होने की अलामत क्या है? हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, एक आलिम से पूछा गया एक आदमी तौबा करे तो क्या उसे मालूम हो सकता है कि उसकी तौबा कबूल हुई? फरमाया इसमें हुक्म तो नहीं दिया जा सकता, कंफर्म नहीं किया जा सकता कि तौबा कबूल हो ही गई, अलबत्ता इसकी अलामत है अगर अपने आप को आइंदा गुनाह से बचता देखे और ये देखे कि दिल खुशी से खाली है और रब तआला के सामने नेक लोगों के करीब हो, बुरों से दूर रहे, थोड़ी दुनिया को बहुत समझे और आखिरत के बहुत अमल को थोड़ा जाने, अपनी नेकियों को कम जाने, ये ना समझे कि मैं बहुत नेक हो गया हूं। दिल हर वक्त अल्लाह पाक के फराइज में मुनहमिक रहे, यानी लगा रहे, जबान की हिफाजत करे, हर वक्त गौर व फिक्र करे, जो गुनाह कर चुका उस पर गम व गुस्सा और शर्मिंदगी अपने अंदर महसूस करे, तो समझ लो कि तौबा कबूल हो गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दुनिया की मोहब्बत से कैसे बचा जाए? दुनिया की मजम्मत के बारे में मालूमात यानी की जाए कि दुनिया, और फिर ये कि दुनिया कौन सी मजमूम है, कौन सी अच्छी है, माँ बाप की खिदमत, बाल बच्चों की खिदमत शरीयत के मुताबिक जो कुछ है, तो ये दुनिया वो नहीं है जिसकी मजम्मत की जाए। मेरा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी निकाह फरमाया, सहाबा किराम भी निकाह करते थे, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये ऐसी दुनिया हो। दुनिया वो खराब कि जो आखिरत को नुकसान पहुँचाए, ऐसी दुनिया जिससे आखिरत को नुकसान पहुँचाए वो खराब। वरना इसी दुनिया में रहकर तो आखिरत बनाई जाती है, इसी दुनिया में रहकर जन्नत में जाने का सामान होता है। तो इस तरह की दुनिया जो जन्नत का सामान बनाए, आखिरत की बेहतरी का क्या असबाब मुहैया करे, तो ये दुनिया का मामला बुरा नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अनस कादरी है, मैं सुस्ता मियां खान से बोल रहा हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हम जन्नत में भी इबादत करेंगे? जन्नत में नमाज रोजे नहीं है, जन्नत तो अज्र की जगह है। हाँ, जिक्र ये ग़िज़ा है जन्नतियों की, वो लज्जत के लिए करेंगे। वहाँ बंदा मुकल्लफ नहीं होगा, पाबंद नहीं होगा, और सांस के जरिए उसका जिक्र जारी रहेगा। क्या बात है, जन्नत में जाएंगे जब ही तजुर्बा होगा कि वहाँ क्या क्या है। इंशाअल्लाह आका के पीछे पीछे जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह। सारे दावत इस्लामी वाले इंशाअल्लाह आका के पीछे पीछे जाएंगे इंशाअल्लाह। फरमाना तारी आने वाल शेख से बात कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में एहसास कमतरी में लोग किस तरह मुब्तला हो जाते हैं और एहसास कमतरी दूर करने का कोई इलाज तजवीज फरमा दीजिएगा।
اب ظاہر اپنے سے بڑوں کو دیکھے گا، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس چمکیلی کار ہے، میری تو ڈبہ کار ہے، اس کے پاس وہ بڑی فلاں گاڑی ہے، اور میرے پاس تو یہ کھچڑ پھچڑ اسکوٹر ہے یا وہ بائک ہے. تو اس طرح مطلب بندہ اپنے احساس کمتری مبتلا ہوا. تو اپنے اوپر والوں کو دیکھنے بجائے نیچے والوں کو دیکھے کھچڑ پچڑ تو ہے یار، اس کے پاس تو سڑی ہوئی سائیکل ہے یار، یہ بیچارہ گھسیٹ رہا کھچ 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 بول رہی ہے. تو اپنے نیچے دیکھے گا نا تو مطلب یہ دیکھے بچے گا، ورنہ اوپر دیکھنے والا بچ نہیں سکتا. اور آج کل عام طور پہ لوگ اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا. ہاں نیکیوں میں الگ بات ہے کہ نیکیوں میں اپنے سے اوپر کو دیکھے کہ یہ ماشاءاللہ بڑا نیکیاں کر رہا ہے، اب میں بھی ریس لگاؤں اور میں بھی نیکیاں کروں، اس سے بھلے بڑھ جاؤں. تو مسابقت اس کو بولتے. تو نیکیوں میں بڑھنا اچھا ہے، مگر دنیا میں بڑھنا اور اس کے لیے کڑنا یہ اچھا نہیں ہے. یہ ہے احساس کمتری کا ایک مطلب یہ کہ حصہ جو احساس کمتری غالباً یہ پیدا کرے گا بندے میں، احساس کمتری، احساس محرومی. تو ان تصورات کو چھوڑ دے گا تو احساس کمتری سے بچ جائے گا کہ اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے، بس رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. الحمدللہ. کیا کام احساس کمتری کا جو میرے قریب آئے. ہم آقا کے غلام ہیں، بس انشاءاللہ خیر ہے. وہ جو دنیا تو ابھی کٹ جائے گی اسے، تو اس میں مطلب وہی جو میں نے عرض کیا نا، اس پر تھوڑا دھیان دیں گے نا تو اللہ کرے گا تو احساس کمتری سے بچے رہیں گے. اگر ہم اس طرح زیادہ تکالیف والوں کو دیکھیں گے تو ہمیں اپنی تکلیف کم نظر آئے گی. تو یہ صرف مال و دولت میں نہیں، شکل صورت میں بھی ہے، جسمانیت میں بھی ہے، کپڑے وغیرہ میں بھی ہے، بہت ساری چیزوں میں ہے کہ. اور یہی میرا خیال حدیث میں یہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی طور پر نیچے والوں کو دیکھیں اور دینی طور پر ہم اوپر والوں کو دیکھیں. تو ہم نے سنے جیسے فرمایا، تو یہ خوش رہنے کا، ایک راحت والی زندگی پانے کا اور احساس کمتری سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ امیل سنت کے ذریعے ہمیں الحمدللہ پتہ چلا ہے. اللہ کریم اس پر ہمیں عمل کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلب علم کے لیے نکلے تھے. ان کے جوتے جو تھے ان کے پاس نہیں تھے. تو آپ کو دل میں یوں ہوا کہ میں تو راہ خدا میں نکلا ہوں، میرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں. تو وہ کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے. تو مسجد کے دروازے پر ایک بھکاری بیٹا تھا جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے. تو یہ اندر جا کر سجدے میں گر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے وسوسہ دلی کی معافی چاہی کہ یا اللہ، میں جوتوں کا گلا کر رہا تھا اور یہاں تو بیچارے کے پاؤں ہی نہیں ہے. جوتے ہوں تو بھی یہ نہیں پہن سکتا ہے نا، پاؤں ہی نہیں. تیرا کرم ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہے. تو یوں مطلب یہ نہیں کہ اپنے جوتے دیکھ کر پریشانی ہوئی، لیکن اپنے سے نیچے دیکھا پاؤں کٹے ہوئے کو تو اب احساس ہوا کہ میں صحیح ہوں. ایک سے ایک. اب یہ ہمارے یہاں جیسے خصوصی آتے ہیں، تو اب یہ گونگے بہرے یہ خصوصی کہلاتے ہیں، نابینے خصوصی کہلاتے ہیں. تو اب ان میں بھی احساس کمتری ہوتا ہوگا کہ میں گونگا بہرا ہوں. وہ سوچتا ہوں میں نابینا ہوں، دیکھ نہیں سکتا. اچھا، اب ان کو مطلب یوں ذہن بنانا چاہیے کہ انہی میں بعض ہمارے پاس خصوصی ایسے بھی ہیں کہ جو بیچارے نابینا بھی ہیں اور خود ہی گونگے بہرے بھی ہیں. ایک تو گونگا بہرا ہے لیکن آنکھیں اس کی ہیں، دیکھ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا. اور یہ بیچارہ نابینا دیکھ بھی نہیں سکتا، بول اور سن تو نہیں سکتا. اس لیے جو خالی نابینا ہے تڑاک پڑاک بول رہا ہوتا ہے، بہت ذہین ہوتا ہے. لیکن اس کو دیکھے کہ یہ بیچارہ نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ گونگا بہرا بھی ہے. تو میں اس سے ان مانو کر میرے پر شکر لازم ہے کہ اس آفت سے میں بچا ہوا ہوں. پھر اگر اب بولو کہ یہ بیچارہ کس کو دیکھے، یہ گونگا بہرا اور نابینا، یہ ڈولے لنگڑوں کو دیکھے کہ یار چل تو لیتا ہوں کسی کا سہارا لے کر یا عصا کا سہارا لے کر. بلکہ بعض نابینا بغیر عصا کے میں نے دیکھے چلتے ہیں، تو تیز ہوتے ہیں، اتنا اندازہ ہوتا ہے ان کو یہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ یہ بیچارے اس کے ٹانگ بھی کٹے ہوئے ہیں،
फिर ये कि सबसे बड़ी नेमत हमको हासिल है ईमान, इसके मुकाबले में कोई नेमत ही नहीं है। तो ये इस तरह का शख्स ये देखे कि अल्लाह का करम है कि मैं तो ईमान से माला माल हूं। जो गैर मुस्लिम है उसकी आंखें हैं तो क्या हुआ, उसके ज़ाहिरी तौर पर कान और जबान सुन रहे तो क्या हुआ, ईमान जो नहीं है उसके पास, सबसे बड़ी दौलत तो ईमान है जो जन्नत में ले जाएगा। और जिसके बाद ईमान नहीं हो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, बहुत बड़ा पहलवान हो, बहुत बड़ा मालदार हो, लेकिन हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेगा अगर कुफ्र पर मर गया। तो अल्लाह की रहमत है कि कुफ्र की बीमारी और कुफ्र के ऐब से अल्लाह ने मुझे पाक रखा है। ये मकाम शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। काश हम समझें। बड़ीला शरीफ कश्मीर, माशाअल्लाह, खुश आमदीद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया का एक सवाल है, मेरे दोस्त अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, कैसे समझाएं? ये तो ऐसी बात है कि थोड़ा भी शऊर हो तो आदमी समझ ले। भाई वो भी समझता मैं यार कर गलत रहा हूं, माँ बाप को गाली देना तो क्या ऐसे गाली देना एक गुनाह का काम है। किसी मुसलमान को गाली दी, अब माँ बाप को, ये तो कितना बड़ा गुनाह होगा और कितनी दिलाजारी होती होगी माँ बाप की। ऐसा माँ बाप ने क्या कर दिया कि ये माँ बाप को बुरा भला कहते हैं? मतलब खाली इस वजह से कि माँ बाप ने हमारे लिए कोई दौलत नहीं छोड़ी, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए घर नहीं बनाया, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कोई कारोबार सेट नहीं किया, या हमारे माँ बाप हमें खर्ची नहीं देते, क्या ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से आदमी माँ बाप को बुरा भला कहेगा? बाबा और भी वजूहत होती होंगी, बाज़ औक़ात माँ बाप में भी अखलाक की कमजोरियां बहुत होती हैं, लेकिन ये कि फिर भी माँ बाप को गाली देना कोई तुक नहीं है। तौबा करें, इनका पांव पकड़ के माफी मांगे, इनको राजी करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। समुंदरी गुंबद रिसाला मकतबतुल मदीना का, उसमें माँ बाप की अहमियत, माँ बाप की फरमाबरदारी के फजाइल और माँ बाप का दिल दुखाने सताने के अज़ाबात का तज़किरा है। तो आप ये रिसाला हासिल करें, उसमें से कुछ रिवायतें हिकायतें पढ़ के उसको सुनाएं और ऐसों को समझाएं। देखो आप आज नहीं तो कल मौत तो आनी है, बच के जाओगे कहाँ? तौबा कर लो, माफी मांग लो, पांव पकड़ के इनको राजी कर लो, सारे ही राजी कर लो। ये नहीं कि वो जो गालियां दे वही राजी करे। जिसने भी माँ बाप का दिल दुखाया, नाफरमानी की, नहीं की, तब भी राजी करे। हो सकता है कोई ऐसी बात हो गई हो जो इनके दिल में बैठ गई हो कि मेरे बेटे ने ये मेरे साथ सुलूक अच्छा नहीं किया, तो राजी कर लो माँ बाप को, फोन कर लो, अब्बी से फोन कर लो, राजी कर लो। रमजान शरीफ का महीना है, आप बोलो घर जाऊंगा तो फिर मनाऊंगा, अब तो कम्युनिकेशन आसान है, पहले मुश्किल होता था। फोन किया, तरकीब बन गई। अम्मी मैं एहतिकाफ में हूँ और हमको ये बताया गया है एहतिकाफ में, तो इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि कोई बात अगर आपको मेरी बुरी लग गई हो तो मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दीजिए, नहीं मुझे माफ़ कर दीजिए, नहीं मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह मतलब थोड़ी मदनी जिद करके इनको राज़ी कर लें। अब्बू के साथ भी इस तरह कर लें, बड़े भाई बहनों के साथ भी इसी तरह कर लें, बल्कि छोटे बाप के होकर छोटे भाई बहनों के साथ भी कर लें। सबको राज़ी कर लें, दोस्तों को भी राज़ी कर लें। क्या पता है कौन दिल में लेके बैठ जाए और उसका वाकई हमारा ही कसूर हो, हम दिल दुखा चुके हों और इस वजह से क़यामत के दिन हम फंस जाए, जन्नत में जाने से रोक दिया जाए, वो दोज़ख का रास्ता दिखा दिया जाए, क्या करेंगे? मुसलमान का दिल दुखाना बहुत 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 ही मतलब बड़ा मामला है और सख्त गुनाह है, कबीरा गुनाह है, मुसलमान की दिल आज़ारी। और ये बातों का हम जिसको मामूली बात समझ रहे होते हैं ना, और वो दिल आज़ारी हो चुकी होती है उसकी, और वो उसके लिए बहुत सख्त होती है। जैसे किसी के ऐब पर हम सिर्फ मुस्कुराए, वाकई बहुत मामूली बात है, लेकिन उसके दिल पे एकदम तीर चल जाएगा। हमारा मुस्कुराना कहीं हमें दोज़ख में न डाल दे, कि हर सूरत में मुस्कुराना
تو سنت نہیں ہے نا، مسکرانے کے مواقع ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وضو کیا، نماز پڑھ لی، بعد میں دیکھا کہ پاؤں کا کچھ حصہ خشک رہ گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ وہی حصہ دھو لے۔ نماز اگر پڑھ لی ہے تو دہرانی پڑے گی، دوبارہ وہ حصہ دھو کر۔ میرا نام محمد اسلم جاوید ہے، میں پاکستان کا رہنے والا ہوں اور میں عراق سے بات کر رہا ہوں، کردستان کے علاقہ اربیل سے۔ 2 سال سے میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہاں پہ مجھے مدنی چینل نہیں مل رہا تھا، تو میں تقریباً 1.5 سال ویسے ہی گزارا کیا۔ تو 6 مہینے سے میں انتظار کر رہا تھا کیسے مجھے مدنی چینل مل جائے، تو پھر نہیں ملا۔ 3 مہینے سے میں 2-3 ایسی ڈیوائسز لے کے آیا لیکن نہیں ملا۔ ابھی رمضان شریف کے تیسرے مہینے میں مجھے وہ تیسرے رمضان میں وہ مدنی چینل مل گیا، تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے مدنی چینل مل گیا، اور میں دعوت اسلامی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ نشریات شروع کی، اور مجھے بہت خوشی اور میری بہت اصلاح ہو رہی ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں مدنی چینل والوں کا۔ اور میں امیر اہل سنت سے یہ امید کرتا ہوں اور میں اپنے دل میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہمیں اس میں سے اور زیادہ اصلاح ملے گی۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے ایک حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر غرور تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میں نے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک بندہ اس میں غرور و تکبر بھی ہے اور ایمان بھی ہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ ظاہر غرور و تکبر والا جنت میں نہیں جا سکتا، اور جو ایمان والا ہے جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو ایک بندہ اس میں ایمان بھی ہے اور غرور بھی ہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ شراب حدیث شریف کی اصل میں یہ جو ایمان لے کے چلا گیا دنیا سے، جس کا ایمان سلامت رہا، تو اپنے گناہوں کی اگر اسے سزا ملی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو بھی بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ جو ہے وہ عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ اب رہا گناہ، تو بہت سارے گناہ ہیں، جیسے چغلی کرنے والے کے بارے میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، دیگر افراد کے بارے میں بھی بیان کیا گیا۔ تو اس کی علماء نے مختلف توجیحات، مختلف شروحات بیان کی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ابتداءً اسے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ جو ہے یہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں، تو یہ گناہ بسا اوقات بندے کو کفر تک لے جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو نعوذ باللہ ان گناہوں کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جائے۔ اگر ایمان ضائع ہو گیا تو پھر بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہوگا۔ تو یہ تحدید کے لیے، ڈرانے کے لیے اس طرح کی روایتیں ہوتی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہ فرمایا تو پھر وہ ابتداءً جنت میں داخل نہیں ہوگا، اپنی سزا کی، اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا، پھر اس کے بعد ایمان کے سبب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ سوال یہ آیا ہے کہ کیا اسلام عورتوں کو ہی صبر کا حکم دیتا ہے چاہے ان پر کتنا ہی ظلم ہو جائے؟ یہ کوئی بیچاری دل جلی عیسائی بہن ہوگی، نام کسی آدمی کا لکھا ہے لیکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر کہ صبر تو ہر مسلمان کو کرنا ہے، چاہے میاں ہو، چاہے بیوی ہو، امی ہو، ابو ہو، کچھ بھی نہ ہو، کمارا ہو، جب مصیبت آئے تو سبھی کو صبر کر رہا ہے۔ اگر بیوی کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے شوہر کی طرف سے یا بہو کو ساس کی طرف سے بالفرض، تو پھر بھی بہو اور بیوی کو ظاہر صبر تو کرنا ہے نا، یہ تو قرآن کا حکم ہے صبر کرنے کا، تو اس لیے وہ صبر کریں گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، صبر جنت کا خزانہ ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے تو بے حساب جنت میں داخلے کی بھی اشارتیں ہیں۔ اب یہ کہ اس میں چڑ کے کہنا کیا عورت ہی صبر کرے، جنت میں جانا ہے تو صبر کرو، نہیں جانا ہے تو پھر کس کو نہیں جانا، ظاہر سبھی کو جانا ہے جنت میں، صبر تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ بے صبری سے تو پھر اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے بڑھ جائیں گے۔ صبر کرنے کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ٹھنڈے ہوں۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نے تو صبر کیا ہے، عورتیں بھی
کہتی ہوں گی ہم نے تو صبر کیا ہے، اور یہ حقیقت میں صبر نہیں کیا ہوتا، بہت بڑبڑاہٹ کر کے، بہت مغزماری کر کے، سب کو گلے شکوے سنا کے، پھر مطلب یہ کہ جب تھک گئے تو اب صبر کیا ہے. ہاں جی ہم نے تو صبر کیا ہے. یہ صبر اول صدمے میں ہوتا ہے، جیسے ہی صدمہ پہنچا زبان بند ہو گئی. اب کسی کو بلا ضرورت اگل دیا تو اب وہ پہلے صدمے پر صبر کرنا تو نہیں ہوا. حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ صبر اول صدمے پر، یعنی پہلے صدمے پر ہوتا ہے کہ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. تو بعد میں اب چپ ہو گئے تھک ہار کر، تو صبر تو آ ہی گیا. تو وہ فضیلت اسی صورت میں کہ بس وہ کسی کو بھی بلا ضرورت اس کا تذکرہ نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماں باپ سے معافی مانگیں لیکن وہ راضی نہ ہو تو اب کیا کریں؟ آخری سانس تک ان کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرتا رہے، دعا بھی کرتا رہے، سورس بھی لگائے. ایسی یعنی کہ جو خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ راضی کر دو، جبکہ اس کی وجہ سے کوئی فتنہ نہ ہوتا ہو کہ ماں باپ کی اور گھومے کہ ان کو کیوں بول کر آئے گھر کی بات، ایسا نہ ہو. تو یہ سب حکمت عملی سے ہوگا. معاف کرتے ہوگا نہیں، ورنہ میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا، اس طرح نہیں. رو رو کر، قدم پکڑ کر، ہاتھ جوڑ کر، خدمت کر کے، پیسوں کا ڈھیر کر کے، یہ جس طرح بھی ممکن ہو ان کو راضی کریں. کیونکہ بعض بات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ پیسے مانگتے تو اولاد نہیں دیتی، بیمار ہے تو دوا نہیں دیتے، پھر ظاہر ہے کہ یہ ناراض تو ہوں گے نا. ان کے لیے خزانے کا منہ کھولیں اپنا. انہی کے برکت سے تو آپ چل رہے ہیں. انہوں نے تو آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. آپ بولتے ہیں کہ مجھے بولنا آ گیا، میں کمانا سیکھ گیا ہوں. ابو نے تو انگلی پکڑ کے آپ کو دندے پہ لگایا تھا. اس لیے وہ ان کا ماں باپ کے مطلب حقوق سے جیتے جی بندہ سبک دوش ہو نہیں سکتا، فارغ ہو نہیں سکتا. اتنے ان کے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ بس اللہ ہم کو سمجھ عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شوکت علی اتاری، گولاچی ڈسٹرکٹ بدین سندھ سے عرض کر رہا ہوں. میرا مدنی منہ ہے جس کا نام محمد احمد رکھا ہے اور پکارنے کے لیے عبد القادر. اس کو آپ کا مرید بنانا ہے تو براہ کرم اپنی مریدی قبول فرما لیجیے. قبلت، میں نے ان کو سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ میں محمد احمد کو قبول کیا. وہ ماشاءاللہ کردستان والے نے تھوڑی توجہ لی تھی کہ کتنا ان کو جذبہ تھا. ڈھونڈ کے وہ آخر مدنی چینل ڈھونڈ لیا. ہوتا ڈھونڈنے سے کیا نہیں ملتا. ماشاءاللہ تو ان کو مطلب میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کو دین کا درد ہے، جذبہ ہے. مدنی چینل کے ذریعے بھی اصلاح پذیر ہو رہے ہیں. تو اب یہ کہ اپنے لیے جو بات پسند کرے وہ دوسروں کو بھی پسند کرنی چاہیے. تو اس لیے آپ وہاں جو بھی اپنے پاکستانی، ہندوستانی یا دنیا بھر میں اردو جہاں جہاں سمجھی جاتی ہے وہاں کے لوگ ہوں، ان میں بھی اب انفرادی کوشش کر کے مدنی چینل لگوائیے. یہ بھی کار ثواب ہے. اور خود کرد کے جو اصل باشندے ہوتے ہیں نا یہ وہاں عربی بولتے ہیں، لیکن جب یہ ہمارے اسلامی بھائی جاتے ہیں نا بغداد شریف 11ویں شریف میں، تو میرے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے اسلامی بھائیوں کا کہ وہ بولتے ہیں کہ کرد والے دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، ہم کو ملے یہ کرد کے عرب اور یہ انہوں نے آپ کو سلام بولا. اس طرح کے واقعات ہیں کہ یہ مدنی چینل ان میں بھی ہے. اب یہ اردو نہیں سمجھتے لیکن بہرحال ابھی کبھی آ گیا ہوگا، لگ گیا ہوگا تو دیکھا ہوگا تو ان کو مزہ آیا ہوگا. یہ کوئی عرب اور بھی ملے مجھے کہ جو مطلب یہ کہ یہ مدنی چینل بولتے ہم دیکھتے ہیں، مطلب وہ اپنے حساب سے جس طرح کو مزہ آتا ہوگا دیکھنے میں. بعض نے کہا تھا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ بھی عرب تھا، اس نے کہا کہ میں رمضان میں دیکھتا ہوں. تو میرے کو لگتا ہے رمضان کا یہ مناظر اور یہ الوداع کے مناظر اور یہ رونا دھونا عاشقان رمضان کا وہ یہ دیکھتے ہوں گے، ان کو یہ سمجھ میں آتا ہوگا. صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو یاد ہوگا عرب ملک سے ہم واپس آ رہے تھے اور جب آپ امیگریشن
पाकिस्तान आते हुए उस अरब मुल्क के एयरपोर्ट पर जब इमिग्रेशन जहाँ पासपोर्ट पर स्टैम्प लगती है जाने की, जब हम वहाँ पहुँचे तो वो अरबी थे जो वहाँ का अमला था। तो उन्होंने जब पासपोर्ट देखा और तो फिर अमीर सुन्नत को देखा, मैं पीछे था, अमीर सुन्नत को देखा तो कहता सल्लू अलल हबीब, ओ शेख पाकिस्तान, वो करके जो काउंटर छोड़कर बाहर निकले, वो बाहर निकल के वो ना गले वाले मिले तो वो 2-3 और अरबी जो काउंटर पे थे वो भी सारे आ गए। हाँ तो शेखुल कबीर पाकिस्तान, शेखुल कबीर पाकिस्तान, और ये सब मिलने लगे सल्लू अलल हबीब, सल्लू अलल हबीब। तो उनको लगता है कि वो मदनी चैनल कभी इन्होंने देखा होगा ना, तो इनको सल्लू अलल हबीब वाला वो बहुत समझ में आ गया हो ना, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की अरबी वेबसाइट भी है, तो अरबी वेबसाइट भी दावत इस्लामी की आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अरब दुनिया में। हमारा सोशल मीडिया पूरा अरब दुनिया में है, यानी अरबी में सोशल मीडिया का एक अपना काम है। तो इस तरह जो भी देख और सुन रहे हैं दुनिया भर में आशिकान रसूल, अरब दुनिया में अगर आप दावत इस्लामी को इस तरह पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी अरब दुनिया में कारोबार के तौर पर या आते जाते हुए राब्ते वास्ते होते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के तौर पर अरब दुनिया में रह रहे होते हैं हमारे कई उर्दू बोलने वाले आशिकान रसूल जो मदनी चैनल भी देख रहे होते हैं। तो उनकी ख़ास मालूमात के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, या दुनिया में जहाँ कहीं भी आप हैं, कि माशाअल्लाह हमारे अरबी वेबसाइट भी है और अरबी सोशल मीडिया हमारा है जिस पर हमारे मदनी गुलदस्ते और वो डबिंग के साथ, यानी कि अमीर सुन्नत का जो भी उर्दू में मदनी गुलदस्ते होते हैं हम उसकी अरबी डबिंग कराते हैं, और वो जब सुनेंगे तो उनको अरबी होगा लेकिन सामने फेस अमीर अहले सुन्नत का होगा। और इसी तरह मदनी फूल भी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं अरब दुनिया के ताल्लुक़ से। तो इस्लामी भाइयों को भी इस मामले में मैं दावत देता हूँ कि वो अरब इस्लामी भाइयों तक इस तरह दावत इस्लामी का पैगाम पहुँचाकर इंशाअल्लाह खूब सवाब हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला। ये रोज़े में क्रीम लगा सकते हैं, क्रीमें लगा दे लोग चेहरों पर, रोजे पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, रोजा तो नहीं टूटेगा। ठीक है, रोज़े में क्रीम लगा सकते हैं। ये फ्रॉड के ज़रिए बाज़ एजेंट होते हैं जो बैरून मुल्क का सफ़र करवाते हैं और फ्रॉड करते हैं, पैसे ले लेते हैं और सफ़र तो नहीं कराते, या बाज़ का सफ़र कराते तो वो उनकी जानों पर आ पड़ती है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या फरमाते हैं? अरे बहुत बड़ा गुनाह का काम करते हैं, लोगों को हलाकत में डाल देते हैं। कई बेचारे इसमें मर जाते हैं, जेलों में पड़े होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, घर वाले यहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो पैसे नहीं भेज रहा, हमारा कोई राब्ता नहीं है, ख़त नहीं लिखता। अब वो क्या ख़त लिखेगा, क्या पैसे भेजेगा, वो तो पड़ा ही जेल में बेचारा। ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन ये कि इस तरह वो अपने वतन में रहकर आदमी रूखी सूखी भर गुजारा करे, माँ बहनों के साथ, बाल बच्चों के साथ जो रहने का एक लुत्फ है ना जिंदगी का, वो बाहर दुनिया में नहीं है। खाली पैसे ही तो सब कुछ दिए ना, ये पैसों की खातिर सबको छोड़कर, माँ बाप को, बाल बच्चों को छोड़कर दूर पड़े होते हैं। तो ये फिर गुनाहों के मजीद दरवाजे भी खुलते हैं। इस तरह बाल बच्चों से दूर रहकर जो बंदा रहेगा वो उसका गुनाहों से बचना मुश्किल, यहाँ जो बेचारी है वो गुनाहों में अलग पड़ सकती है। तो इस तरह मतलब ये कि अपना घर वाला अपने भले। चंद दिनों पहले अमीर सुन्नत ने घर के कामकाज के ताल्लुक से मदनी फूल दिए थे कि बाहर जाकर लोग अपने कपड़े भी धोते हैं, तो अपना सारा कामकाज करते हैं, खाना भी पकाते हैं, तो घर में यहाँ रहते हैं वहाँ नहीं कर रहे होते। इसी तरह कई ऐसे नौजवान हैं हमारे जिन्हें बाहर जाने की धुन सवार होती है कि हमें बाहर जाना है, यहाँ कुछ है ही नहीं। करोड़ों लोग वतन अजीज़ में हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, बल्कि बाहर से आकर दूसरे शहरों से आकर, बाज़ हमारे शहर हैं जैसे बाबुल मदीना कराची भी इसी तरह का एक शहर है, तो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, मगर वो क्या मेहनत करते हैं। अब आपको अपने मुल्क में स्पेशली में पंजाब और इसके अतराफ़ के बाज़ ऐसे शहर और गाँव हैं कि जिनके अंदर लोग काम नहीं करते। शहरों में भी ये हालत है, घर में उठते नहीं है, जल्दी उठना नहीं है, उठकर आपको तैयार गरम गरम पराठे चाहिए और हर चीज़ तैयार चाहिए,
اور نکلنا نہیں ہے گھر سے. 11 12 بجے تک آپ سوتے رہتے ہیں, رات بھر دیر تک جاگتے رہتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب کام کاج نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, کما نہیں رہے تو باہر جانا ہے. اور یہی شخص جو اپنے گھر کے اندر اس قدر عیش کی زندگی گزارا, جب باہر جاتا ہے نا تو ہم نے دیکھا ہے کہ 5 6 بجے صبح کو یہ بسوں کے اندر اپنا سر لٹکا کر یہ جا رہے ہوتے ہیں, کہ آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں, اور یہ تھکے ہارے رات کو 9 بجے 10 بجے گھر میں جاتے ہیں, رات کا کھانا پکاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اپنے کپڑے خود استری کرتے ہیں, صبح کا ناشتہ تیار کرتے ہیں, اپنا باتھ روم خود دھوتے ہیں, اپنے جوتے خود صاف کرتے ہیں, اپنا بستر خود صحیح کرتے ہیں, اپنی چیزوں کو خود درست کرتے ہیں. ایک کمرے کے اندر 10 15 20 لوگ رہتے ہیں. اس طرح وہ چھوٹا موٹا کام کر کے اپنا روزگار کما رہے ہوتے ہیں, اور بدن ٹوٹ کر چور ہو چکا ہوتا ہے جب یہ اپنے بستر پر گرتے ہیں, پھر جا کر 2 پیسے کماتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی آدھا اگر انداز اگر آپ کا اپنے وطن عزیز میں ہو جائے نا تو آپ بڑی عزت کی روٹی کماؤ. یاد رکھیے گا کہ باہر کی امیری میں بھی غلامی ہے اور اپنے ملک کی غریبی میں بھی بادشاہت ہے, یہ یاد رکھیے گا. باہر بندہ پیسہ کما لیتا ہے مگر ڈر کے جی رہا ہوتا ہے, اور یہاں پر غریب ہوتا ہے مگر اپنا وطن ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر خاص فضل و کرم فرمائے. اس کو کلی اختیارات ہے, جہاں چاہے چومے, جب چاہے کر لے بھیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.